اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے بھی فضائل بیان فرمائے، اپنی ازواج مطہرات کی بھی فضیلتیں بیان فرمائیں، اور اپنے صحابہ کرام کو بھی میرے نبی نے آسمان پر موجود ستاروں کی مانند قرار دیا۔ فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، تم میرے جس صحابی کا بھی دامن پکڑ لو گے اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ گے تم ہدایت کا راستہ پا جاؤ گے۔ اور اپنے اہل بیت کے بارے میں فرمایا کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہیں۔ جس طرح نوح کی کشتی میں بیٹھنے والے اور نوح سے پیار کرنے والے کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، طوفان نوح سے بچا لیا، اسی طرح اہل بیت نبی کی ازواج مطہرات ہوں، نبی کی اولاد ہوں، ان سب سے پیار کرنا اور ان کو اپنے ایمان کا معیار قرار دینا، یہ فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح پار لگنے والا ہے۔ تو اس لیے نبی کی ازواج مطہرات کو بھی ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلی میری اور آپ کی ماں، نبی کی بیوی، نبی کو ان سے اتنا پیار، اتنا لگاؤ کہ جب تک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زندہ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور نکاح ہوا نبی کی عمر 25 سال، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال، اور آپ سے پہلے وہ 2 شادیاں پہلے کر چکی تھیں، لیکن نبی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی صفات کی بنیاد پر، اچھے اخلاق کی بنیاد پر ان سے نکاح فرمایا، اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کی اشاعت کے لیے مختلف خاندانوں میں شادیاں کی، تاکہ جہاں جہاں پیغمبر کی زوجہ اور نبی کی بیوی موجود ہوگی، جہاں جہاں نبی کی اولاد جائے گی، وہاں اللہ کا دین بھی پہنچے گا، نبی محمد کی رسالت کا پرچار بھی وہاں پہنچے گا۔ ان تمام ازواج مطہرات میں پھر اللہ نے جو مقام اور مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا، وہ آپ کی کوئی اور بیوی نہ پا سکی۔ خود سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیونکہ شوال المکرم کی 6 تاریخ کو ان کا نکاح ہوا تھا، اسی مناسبت سے میں نے سیدہ کے کچھ فضائل اور واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے کی جسارت کی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام، فرمایا کائنات کے اندر جتنی عورتیں اللہ نے پیدا فرمائی، ان تمام عورتوں میں اللہ نے جو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ میری بیوی سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا، اور فرمایا عرب کے اندر سب سے محبوب اور پسندیدہ کھانا سرید کا کھانا پکایا جاتا ہے، روٹی کو سالن کے اندر ڈبو کر عرب کے لوگ بڑا لذیذ قسم کا کھانا بنا کر کھاتے ہیں۔ فرمایا اے عرب والو، جس طرح تمہیں سرید کا کھانا پسند ہے، دنیا کے سارے کھانوں میں تم سرید کو محبوب رکھتے ہو۔ فرمایا کائنات کی سب عورتوں میں اللہ نے جو فضیلت عائشہ میری سیدہ عائشہ کو عطا فرمائی ہے وہ ایسے ہے جیسے سارے کھانوں کے اوپر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اور کئی مرتبہ سوال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے
آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ پھر بھی عائشہ کا حوالہ دے کر فرمایا کہ عائشہ کے باپ سے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا پیار، اور اللہ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ 6 سال کی عمر میں باپ نے نکاح کر دیا، اور آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کم سے کم عورت کا جو بلوغت کی عمر ہے وہ 9 سال ہے۔ 9 سال کی لڑکی اگر بالغ ہو جائے، علامات بلوغ ظاہر ہو جائے تو وہ بالغ ہے۔ 9 سال کی عمر کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور 9 سال کی بچی کی عمر کیا ہوتی ہے، اور نبی کے ساتھ رفاقت بھی 9 سال کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، سیدہ عائشہ کی عمر 18 سال ہے فقط، لیکن اس 9 سال کی بچی نے 9 سال کے اندر پیغمبر کے زبان سے، پیغمبر کے قول و فعل سے، پیغمبر کی زندگی سے جو دین سیکھا اور امت تک پہنچایا، تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ علماء نے لکھا ہے 2210 احادیث کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حافظہ تھی۔ 9 سال کی بچی اور 18 سال کی عمر میں 2210 احادیث کی حافظہ۔ حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں جب بھی کسی مسئلے کے اندر مشکل پیش آتی تھی، ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا کرتے تھے، اما جان یہ مسئلہ پیش آ گیا، نبی محمد تو دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ امت کی ماں ہیں، آپ ہماری رہنمائی کیجئے۔ ہزاروں صحابہ کرام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے، اور قرآن کی معلومات ہوں۔ فرماتی ہے میں ابھی بچی تھی، میں کھیل رہی تھی، مجھے اس وقت پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ قمر کی یہ آیت کی اتری ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر۔ یہ آیت بھی یاد ہے، اور کہتی ہے مجھے یاد ہے کہ میں کھیل رہی تھی بچیوں کے ساتھ، مجھے پتا چلا کہ نبی کے اوپر قرآن کی یہ آیت اتری۔ آج میری اور آپ کی مائیں بہنیں عمر گزار بیٹھتی ہیں، نہ احادیث کا کچھ حصہ یاد، نہ قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، پڑھ لکھ جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ نبی نے اپنے خاندان کی تربیت اس انداز میں کی تھی، جو بھی ایمان لاتا تھا، جو بھی نبی کے پاس حاضر ہوتا تھا، قرآن کا بھی داعی بن کے نکلتا تھا، نبی محمد کے فرامین کو بھی امت تک پہنچانے کے لیے داعی بن کر نکلتا تھا۔ تو میرے دوستوں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے کہ 10 خصوصیات اللہ نے میرے اندر ایسی رکھی ہیں جو اور کسی بیوی کو نہیں ملی، جن کو ابن سعد رحمت اللہ علیہ نے مفصل نقل کیا۔ فرمایا میں وہ پیغمبر کی بیوی ہوں کہ جس کی شادی سے پہلے اللہ نے جبریل امین کو میری تصویر ایک ریشمی رومال کے اندر میری صورت دے کر بھیجا کہ نبی محمد کو دکھلا کر لاؤ کہ نبی یہ عورت آپ کی بیوی بننے والی ہے۔ فرمایا کرتی تھی مجھے وہ فضیلت حاصل ہے کہ جنت کے اندر بھی اللہ نے پیغمبر کی بیوی بننے کی مجھے سعادت نصیب فرمائی۔ فرمایا کرتی تھی میں پیغمبر کی وہ بیوی ہوں جو پیغمبر کی گود، پیغمبر کا سر مبارک سیدہ عائشہ کی گود میں ہوا کرتا تھا، اور اللہ کا قرآن اترا کرتا تھا۔ کئی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی سیدہ عائشہ آپ کی بیوی کے اوپر سلام فرماتے ہیں، آپ اللہ کا سلام امی عائشہ کو پہنچا دیجیے۔ تو ایسی پاک ہستیوں کے اوپر انگلی اٹھے، ایسی پاک ہستیوں کو نعوذ باللہ من ذالک کتابوں کے اندر زانیہ لکھا جائے، کتاب
مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ کم سے کم میل جول ختم کرے، ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک، کھانا پینا، ان سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کے بھی دشمن، میرے اور آپ کے نبی محمد کے خاندان کے بھی دشمن، یہ لوگ اہل بیت کے عاشق نہیں ہو سکتے۔ اگر اہل بیت کے عاشق ہوتے تو الزامات کی بارش تو پیغمبروں کے اوپر بھی ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی ایک عورت نے پیسوں کی لالچ میں آ کر زنا کا دعویٰ کر دیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی الزام لگا، اور اگر الزام کی بات آتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بھی الزام لگ رہا ہے، الزام کی بات آتی ہے تو سیدنا مریم علیہ السلام کے اوپر بھی انگلی اٹھتی ہے۔ الزام تو الزام ہے، لیکن اصل دیکھنا یہ ہے کہ جب اللہ نے ایسے لوگوں کو پھر پاک صاف اور برات کا اعلان کر کے کہ یہ میرے پسندیدہ لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے، یہ کردار کے بھی سچے ہیں، یہ اقوال کے بھی سچے ہیں، یہ اخلاق کے بھی سچے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی طرف انگلی اٹھانا یہ قرآن کا بھی انکار ہے، نبی محمد کے فرامین کا بھی انکار ہے۔ اس لیے ایسے لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی یہ فضیلت بھی حاصل ہوئی، فرماتی ہیں کہ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے موقع کے اوپر دبلی پتلی تھی، کجاوے میں بیٹھی تھی، تقاضے کے لیے تشریف لے گئی۔ اونٹ کو چلانے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید سیدہ کجاوے میں تشریف رکھتی ہیں، وہ اونٹ کو لے کر چل پڑے، تو پھر یہ واپس آئیں، قافلہ روانہ ہو چکا تھا۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے وہ صحابی جن کی یہ ذمہ داری تھی کہ پیچھے واپس سب سے آخر میں آؤ تاکہ کسی کا کوئی سامان، کوئی چیز بھولی بسری وہاں رہ جائے تو اس کو لیتے آؤ، تو یہ آئے، انہوں نے دیکھا، چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے نظریں جھکا لی۔ سیدہ نے خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ خدا کی قسم انہوں نے مجھے دیکھا تو سوائے انا للہ کے کچھ نہیں پڑا، نظریں جھکائیں، اپنے اونٹ کو بٹھایا، میں سوار ہوئی، مجھے لے کر مدینے آئے۔ لیکن منافقین نے جو اس وقت نبی کے خاندان اور نبی کے دین کے اوپر طعن و تشنیع کرنے والے تھے، انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی سیدہ عائشہ کے خلاف، اور آوازیں اتنی اٹھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے تو کچھ پتا نہیں تھا، میں تو بچی تھی، گھر میں تھی، نبی محمد پریشانی کی حالت میں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ فرماتی ہے میں نبی گھر میں تشریف لائے، میں نے سلام عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی میں چہرہ پھیر لیا، میں نے دوسری طرف آ کر سلام پیش کیا، نبی نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ فرماتی ہے میں سمجھ گئی کوئی گڑبڑ ہے، پریشانی ہے، پھر کہتی ہے میں تقاضے کے لیے جانے لگی۔ پھر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ ان کے ساتھ تھیں، جس طرح عورتیں اکٹھی ہو کر تقاضے کے لیے جاتی ہیں، تو راستے کے اندر مصطح کی زبانی مجھے پتہ چلا کہ منافقین نے میرے اوپر یہ گھناؤنا الزام لگایا ہے۔ فرماتی ہیں پھر تو میں گھبرا گئی، میں گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی۔